لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين خاتم النبيين سيدنا مولانا أبي القاسم محمد صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في قرآن المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ما صل على محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی قدر، عزاداران مظلوم کربلا، موضوع سخن کل کی گفتگو میں بیان فرمایا تھا کہ انشاءاللہ حدیث قصہ کے چند مطالب اور عرائض آپ کی خدمت میں آپ کی سماعتوں تک پہنچانے کا ارادہ کیا ہے. دعا ہے پروردگار عالم سے کہ پروردگار ان مطالب کو، ان عرائض کو آپ تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرما. بے شک یہ چند مطالب اور عرائض کا لفظ استعمال کرنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے، کیونکہ ہمارے پاس وہ صلاحیت نہیں کہ ہم ان عرائض کو بیان کر سکیں، ان مطالب کو پڑھ سکیں. اور دوسری وجہ کہ ہمارے پاس وقت بھی اتنا زیادہ نہیں کہ ہم اس حدیث قصہ میں موجود تمام مطالب، تمام عرائض، تمام فضائل، تمام کمالات کو بیان کر سکیں اور اسے صحیح انداز سے سمجھ سکیں. لیکن چونکہ ارادہ ہے تو انشاءاللہ چند مطالب آپ کی سماعتوں تک، کہ جیسے کل کی گفتگو میں نے آپ کے سامنے جو پیش کی تھی کہ پروردگار عالم نے ایک جہد سے فضائل اہل بیت کو، فضائل گھرانہ رسول کو پڑھا، اور ایک مرتبہ وہ فضائل جسے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی محمد وآلہ اپنی زندگی میں بیان فرما رہے ہیں، اور وہ مطالب یا وہ فضائل کہ جسے خود اہل بیت یا اولیاء کرام نے بیان فرمایا ہے. اس کے باوجود بھی پروردگار عالم کی ذات نے جب ان فضائل کو، جب ان کمالات کو بیان کیا، ان کی اہمیت کو بیان کیا، ان کے مقام و منصب کو بیان کیا، تو اسے حدیث قصہ کی صورت میں ہمارے سامنے بیان کیا جاتا ہے. یعنی گویا کہ اگر رسول یا رسول کے علاوہ ائمہ اطہار ان فضائل کو بیان کریں تو وہ احادیث اور کمالات کہلاتے ہیں،
اور اگر یہی فضائل یا اس سے بہتر فضائل یا اس سے برتر فضائل اللہ کی ذات کی طرف سے بیان کیے جائیں، جبرائیل کے ذریعے سے بیان کیے جائیں، تو وہ حدیث قصہ کی صورت میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ یہ حدیث قصہ حقیقت میں ہمارے پاس وہ کلمات رکھتی ہیں، وہ متن رکھتی ہیں، وہ حدیث کے الفاظ کہ جن کے اپنے اعتبار سے عجیب کمالات ہمارے پاس ہیں۔ ایک مرتبہ درود پڑھیں محمد وآل محمد کی ذات پر، صلی علی محمد وآل محمد۔ عجیب کمالات ہیں، عجیب فضائل ہیں اس حدیث کے کہ جو پروردگار اس انداز سے بیان فرما رہا ہے، اور واقعتاً تعجب ہوتا ہے انسانی زندگی میں جب انسان اس حدیث قصہ کو اپنی زندگی میں اگر شامل کر لے۔ کل بھی میں نے ایک جملہ بیان کیا تھا کہ ہمارے علماء کرام کا، یا یوں کہوں کہ قدیمی علماء کرام اس حدیث قصہ کو اپنی زندگی کا حصہ رکھا کرتے تھے۔ آیت اللہ کرام جو تھے وہ اپنی زندگی میں اس کو اس انداز سے رکھتے تھے کہ جو بھی مشکل آتی، جب بھی کوئی مسئلہ آتا تو حدیث قصہ کی تلاوت کرتے اور اپنے مسائل کو حل کرتے تھے۔ یعنی گویا کہ حدیث قصہ میں ہر چیز کا حل موجود ہے، اس کے الفاظ اس جگہ پہ اتنے بابرکت ثابت ہوتے ہیں جس جگہ پہ پڑھی جائے تو ایک خاص انداز ہوتا ہے، ایک خاص اس کی برکتیں ہوتی ہیں۔ آیت اللہ ابو مواحد ابتہی جن کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے حدیث قصہ کو حفظ کیا ہوا تھا، اور جب بھی موقع ملتا تقریباً روزانہ اس چیز کو، اس حدیث قصہ کو اپنی زبان کا ورد رکھا کرتے تھے۔ یعنی یہ ممکن نہ ہوتا تھا کہ دن گزر جائے اور انہوں نے ایک مرتبہ بھی حدیث قصہ کی تلاوت نہ کی ہو۔ آیت اللہ باقر قزوینی مشہور عالم دین، مشہور شخصیت کہ جنہوں نے 14 معصومین پر ایک پوری سیریز، ایک پوری کتاب لکھی ہے کہ جس میں ہر معصوم پر الگ الگ کتاب لکھی گئی ہے، رسول خدا پر، جناب سیدہ پر، مولا کائنات پر، امام حسن، امام حسین، اور اس سلسلہ چلتا ہوا امام حجت تک اختتام ہوا۔ یعنی گویا کہ اس انداز سے انہوں نے ہر امام کے بارے میں لکھا ہے۔ جیسے امام علی علیہ السلام کی اگر کتاب لکھی ہے تو اس مالے میں اس کا عنوان ہی اس کو دیا ہے کہ امیر المومنین من المہد الی اللحد، یعنی گہوارے سے لے کے لحد تک۔ اسی طرح جناب سیدہ کی سیرت پہ جو کتاب لکھی اس میں بھی یہاں پر اسی انداز سے لکھا سیدہ فاطمہ زہرا من المہد الی اللحد، اور اسی طرح جب امام حجت پر آئے تو وہاں بھی اس انداز سے اس کتاب کا عنوان دیا کہ امام حجت یا امام مہدی من المہد الی الظہور و بعد الظہور، یعنی اس پہ 2 کتابیں لکھی گئی ان کی طرف سے۔ خود آغا قزوینی بھی اپنے زمانے میں، اپنے دور علمی میں موجود ہیں، اور ایک شخص ان کے پاس آتا ہے اپنے بچے کو لے کر اور آ کے ان کے سامنے بیان کرتا ہے کہ میرے بیٹے کی حالت یہ ہے کہ اس کی زبان میں لکنت ہے، زبان میں ہکلاہٹ ہے یا لکنت ہے، جس کی وجہ سے بولنے میں وہ عام بچوں جیسا نہیں ہے، عام انسان جیسا نہیں ہے۔ جب یہ سنا انہوں نے اس شخص سے کہا کہ جاؤ اپنے گھر پہ 10 روز تک حدیث قصہ کی محفل برپا کرو، بس حدیث قصہ کی محفل برپا کرو۔ یہاں جناب باقر قزوینی نے اسے یہ بتلایا، اور اس نے جا کے اسی انداز سے 10 روز تک، 10ویں روز جب اس نے یہ محفل برخاست ہوئی، ختم ہوئی، وہ بڑی خوشی کے عالم میں آغا باقر قزوینی کے پاس آیا اور آ کے انہیں بتلاتا ہے کہ آج میرا بیٹا بالکل عام بچوں کی طرح، عام انسان کی طرح جس طرح بولا جاتا ہے ویسے ہی بول رہا ہے، اس تمام لکنت، تمام مسائل اس کے حل ہو چکے ہیں۔ یہ ہے حدیث قصہ کی برکت۔ میں نے اور آپ نے بھی اپنی زندگی میں اکثر جگہوں پر تجربہ کیا ہوگا، اکثر جگہوں پہ سنا ہوگا کہ حدیث قصہ کی خاص برکتیں، خاص اس کے کمالات جو ہمیں زندگی میں نظر آتے ہیں۔ مختلف مقامات پر یہ اس طرح کی روایتیں، اس طرح کے اعمال ہمیں ملتے ہیں جو حدیث قصہ کے اوپر وارد ہوئے کہ حدیث قصہ کے خاص الفاظ ہیں کہ جس میں ائمہ اہل بیت کے پنجتن پاک کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ درود پڑھیں ایک دفعہ محمد و آل محمد کی ذات، صلی علی محمد و آل محمد۔ حدیث قصہ
اپنے ضمن میں دو قسم کی غذا لے کے چل رہی ہے۔ دیکھیں جب عبارتیں ہوتی ہیں، الفاظ ہوتے ہیں، میں اور آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، میں اور آپ مختلف صورتوں کی تلاوت کرتے ہیں، کبھی زیارات کی تلاوت کرتے ہیں، کبھی دعاؤں کی تلاوت کرتے ہیں، تو ان تمام چیزوں میں ہمارے پاس ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ اسے ہمیں اس کے ذریعے سے ایک غذا مل رہی ہوتی ہے۔ اس غذا کو ہم کیا کہتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کرو گے تو روحانی غذا ملے گی، اس دعا کی تلاوت کرو گے تو روح کو غذا ملے گی، اس دعا کی تلاوت کرو گے تو اس انداز سے روح کو غذا ملے گی، اس زیارت کی تلاوت کرو گے تو اس انداز سے روح کو غذا ملے گی۔ یعنی مختلف تلاوتیں ہیں، مختلف عبارتیں ہیں جن کو پڑھنے سے انسان کی روح کو غذا ملتی ہے۔ یہ بات ہمارے ذہن میں موجود ہے۔ لیکن حدیث قصہ میں کیا ہے؟ حدیث قصہ دوہری غذا رکھتی ہے، یعنی حدیث قصہ کا تلاوت کرنا روح کو غذا تو بخشتا ہے۔ روح کو غذا کا بخشنا مطلب فرشتوں کا آنا، نزول ملائکہ، ملائکہ کا استغفار کرنا، انسان کے دل کا صاف ہو جانا، گھر میں برکتوں کا آ جانا، فقر و فاقہ دور ہو جانا، دنیاوی مشکلات کا دور ہو جانا، یہ تمام چیزیں روح کی غذا ہوا کرتی ہے۔ یہ تمام چیزیں تو ہوا کرتی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ حدیث قصہ وہ حدیث قصہ ہے، وہ عبارتیں ہیں، وہ متن ہے کہ جو جسمانی غذا بھی فراہم کرتی ہے۔ کیسے؟ سوال آئے گا فوراً، کیونکہ جسمانی غذا تو وہ ہوتی ہے جسے ہم استعمال کر سکتے ہیں یا اپنی زندگی محسوس کرتے ہیں۔ حدیث قصہ کے آخری جملات کیا ہے؟ وَفِيهِ مَحْمُومٌ إِلَّا وَفَرَجَ اللَّهُ هَمَّهُ۔ ہم اس دعا کا جملہ پڑھتے ہیں تو دعا کیا کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی دکھی نہیں ہے، کوئی بھی انسان دکھ میں شریک نہیں ہے، کوئی بھی انسان اتنا زیادہ دکھی نہیں ہے جبکہ وہ اگر وہ حدیث قصہ کو پڑھے تو اس کی تمام کے تمام دکھ دور ہو جائیں گے، تمام کے تمام اس کی مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ وَفِيهِ مَغْمُومٌ إِلَّا وَكَشَفَ اللَّهُ غَمَّهُ۔ کوئی بھی ایسا مغموم نہیں، کوئی بھی ایسا غمگین نہیں کہ اگر وہ حدیث قصہ کو پڑھے تو اس کے غم دور نہ ہو جائے۔ وَلَا طَالِبُ الْحَاجَةِ إِلَّا وَقَضَى اللَّهُ حَاجَةً۔ اور کوئی بھی ایسا طالب نہیں، کوئی بھی ایسا حاجت مند نہیں، کوئی بھی ایسا حاجت طلب کرنے والا نہیں کہ وہ حاجت طلب کرے حدیث قصہ کو پڑھنے کے بعد اس کی حاجت روائی نہ ہو۔ اندازہ کیجئے کہ کس انداز سے جسمانی غذا فراہم ہو رہی ہے، کس انداز سے، یعنی جسم کو بھی، انسان کو دکھ ہے، مشکلات ہیں، وہ بھی حل ہو رہے ہیں۔ انسان اگر غمگین ہے، انسان کے جسم کو تکلیف ہے تو وہ بھی اس سے حل ہو رہی ہے۔ انسان کی حاجتیں ہیں جو انسان اپنے دل میں لیے بیٹھا ہے، اس کی ظاہری دنیا کی حاجتیں ہیں، گھر کی مشکلات ہیں، وہ تمام چیزیں اس سے حل ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ حدیث قصہ وہ حدیث قصہ ہے، وہ عبارت ہے، وہ متن ہے جو پروردگار کی طرف سے رحمت کے نزول کا سبب بنتی ہے۔ کیسے؟ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام صلی علی محمد وآل محمد ارشاد فرماتے ہیں اپنے صحابی یا فضیل سے، فرماتے ہیں یا فضیل اتجلسون وتحدثون، کیا تم ہماری مجلس برپا کرتے ہو اور وہاں پر ہماری حدیثیں بیان کرتے ہو، ہماری حدیثیں پڑھتے ہو، کیا ان کی تلاوت کرتے ہو؟ جناب فضیل جواب دیتے ہیں نعم یبن رسول اللہ، بالکل ایسا ہی ہے، آپ کی حدیثیں پڑھتے ہیں، آپ کی خاطر مجلس برپا کرتے ہیں اور آپ کی حدیثوں کو بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں اے فضیل، ہم ایسی مجلسوں، ایسی نشستوں سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ان کو پسندیدہ سمجھتے ہیں جہاں پر ہماری حدیثیں بیان کی جائے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں اے فضیل یاد رکھو، احیو امرنا، ہمارے امر کو زندہ کرو، فرحم اللہ، پروردگار عالم رحم کرے گا اس ذات پر، اس شخص پر جو ہمارے امر کو زندہ کرنے والا ہے۔ اور پھر امام یہ بتلاتے ہیں کہ دیکھو یہ حدیث قصہ جس میں ہمارے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں، اہل بیت کے فضائل کو بیان کیے جا رہا ہے، ان کلمات کو، ان عجائب کو بیان کیا جا رہا ہے، یہ ہمارا ذکر نہیں تو اور کیا ہے؟ یعنی گویا کہ اگر انسان اس پر غور کرے، اس بات پر سمجھنے کی کوشش کرے، اگر اس بات کے نتیجے کو میں دینا چاہوں تو اس نتیجے کو ہم اس طرح آغاز کر سکتے ہیں کہ تمام کے تمام دکھ
تمام کی تمام پریشانیاں، تمام کے تمام انسان کی زندگی کے موجود غم، انسان جب غمگین ہوتا ہے تو اس کے سارے کے سارے غم، اس کی تمام مشکلات، اس کی تمام دنیاوی ضروریات، پروردگار کی رحمت کا نزول ہونا اگر کسی چیز کے سبب ہے تو وہ یہ حدیث قصہ ہے۔ درود پڑھیں ایک دفعہ محمد و آل محمد کی صلی اللہ و آل محمد۔ یہ حدیث قصہ خاص مطالب رکھتی ہے اپنے زمین میں۔ متن حدیث قصہ کیا ہے؟ رسول سلام کرتے ہیں، فقال السلام علیک یا فاطمہ، جناب فاطمہ جواب دیتی ہیں وعلیک السلام، سلام کیا رسول نے۔ پھر رسول فرماتے ہیں فقال انی اجد بدنی ضعفا ائتینی بالکساء الیمانی فغطینی بہ۔ اس انداز سے رسول کلام کر رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں رسول؟ سب سے پہلے اپنی بیٹی کو سلام کر رہے ہیں، جناب سیدہ سلام کا جواب دے رہی ہے۔ اب جہاں سلام کی بات آئی ہے تو اس حوالے سے کچھ عوارض کہ جو ہمارے زمانے کی، ہمارے معاشرے کی اخلاقی ضرورت بھی ہے اور بہرحال یہ دہراتی جاتی ہے تو ہمارے ذہن میں دوبارہ کا دوبارہ یہ سب چیزیں یاد آ جاتی ہیں تو ہم ان چیزوں پر عمل کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض دفعہ ہماری چیزیں یہ ذہن سے نکل جاتی ہیں تو انسان اپنی دنیا میں ان چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ رسول نے سلام کیا۔ سلام کرنا کیا ہوتا ہے؟ سلامتی دینا، کسی پر بھی سلامتی بخشنا۔ یعنی اگر ہم کسی کو سلامتی دینا چاہتے ہیں، کسی کو سلامتی کی دعا دینا چاہتے ہیں تو اس پر سلام کیا جاتا ہے۔ کہا السلام علیکم، تم پر سلام ہو، تم پر پروردگار کی جانب سے سلامتی ہو۔ سلام کا فعل، یہ جو فعل سلام ہے وہ پروردگار کی جانب سے جب معین ہو کیسا ہے؟ مستحب ہے۔ یہ سب ہم جانتے ہیں، مستحب ہے سلام کرنا، لیکن سلام کا جواب دینا واجب۔ سلام کرنے والے کو نیکیوں کی ایک خاص مقدار ملتی ہے، اس کے مقابل میں سلام کا جواب دینے والے کو ایک نیکی ملتی ہے۔ جو ہم بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، جب میں بھی خود پڑھاتا ہوں تو وہاں پر ہم کیا بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ سلام کرنے والے کو 69 نیکیاں ملتی ہیں اور جواب دینے والے کو فقط ایک، جبکہ سلام کرنے والا مستحب کام انجام دے رہا ہے، اس کو اتنا زیادہ ثواب اجر ملتا ہے، اتنی زیادہ جزا ملتی ہے، اور سلام کا جواب دینے والا فقط ایک نیکی حاصل کرتا ہے جبکہ وہ واجب کام انجام دے رہا ہے۔ یعنی گویا نظام خداوندی کے اندر اگر پروردگار عالم چاہے تو کسی مستحب کام کی جزا اس قدر زیادہ دے سکتا ہے، تو بس پھر اس بات پر شک نہیں کرنا چاہیے کوئی اگر سرکار سید الشہداء امام ابا عبداللہ علیہ السلام کو اگر سلام پیش کرے ان کی بارگاہ میں اور اس کو بعوض پروردگار اس سلام کے عوض حج اور عمرہ اور جہاد وغیرہ کا ثواب عنایت کر دے تو انسان یہ شک نہ کرے کہ ایک سلام پر اتنا سارا ثواب کیسے مل سکتا ہے۔ یہ ہے سلام کی خاص حقیقت جسے پروردگار عالم نے اس انداز سے بیان کیا کہ سلام کرنا کوئی عام بات نہیں ہے۔ رسول سلام کر رہے ہیں، سلام میں یہ خاص دیکھا جاتا ہے کہ ہم جو آداب پڑھتے ہیں سلام کے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ چھوٹا ہے وہ بڑے کو سلام کرے، کھڑا ہوا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، مسجد میں داخل ہونے والا مسجد میں موجود افراد کو سلام کرے، گھر میں داخل ہونے والا گھر میں موجود افراد کو سلام کرے۔ یہ تمام چیزیں ہیں، اس کے باوجود بھی رسول پہل کر رہے ہیں سلام کرنے میں۔ جانتے ہیں زیادہ رسول اپنے زمانے میں، یعنی سیرت رسول میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ رسول جب جس گلی سے گزرا کرتے تھے، گزرنے میں سب سے پہلے رسول سلام کیا کرتے تھے۔ اکثر صحابہ رسول سے چھپا کرتے تھے تاکہ پہلے سلام کر لیں اور وہ سلام میں سبقت حاصل کر جائے تاکہ اس ثواب کو حاصل کر سکے، لیکن پھر بھی پروردگار کا حبیب ان سے پہلے سلام کرنے میں سبقت حاصل کر لیتا تھا۔ درود پڑھیں ایک دفعہ محمد و آل محمد۔ رسول اس انداز سے سلام کرنے کو بتلا رہے ہیں کہ سلام کرنے کی فضیلت کیا ہے۔ اب ایک اعتراض اور اس کا جواب بھی اسی زمین میں، اور سلام کی بھی اہمیت کے سلام ہم جو کر رہے ہیں وہ سلام کیا ہے۔ اعتراض کیا جاتا ہے مسلمانوں کی طرف سے اور دوسرے مسلمانوں کی جانب۔ وہ اعتراض کیا ہے کہ جو دنیا سے چلے جاتا ہے، اس دنیا سے انتقال فرما جاتا ہے، اس دنیا سے منتقل ہو جاتا ہے، کیا اس پر سلام بھیجا جا سکتا ہے؟
کیا اس سے اتصال ممکن ہے؟ کیا اس کے ذریعے سے بارگاہ خداوندی تک پہنچا جا سکتا ہے؟ جواب کیا دیا جاتا ہے کہ ایسا تو ممکن نہیں ہے، جو اس دنیا سے چلا گیا وہ چلا گیا، اب اس کا وجود نہیں ہے، تو اس کے ذریعے سے ہم پروردگار کی بارگاہ تک نہیں جا سکتے، پروردگار تک ہم نہیں پہنچ سکتے، اس کے ذریعے سے توسل اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ آئے اس کا جواب ہمیں سلام نہیں ملتا ہے کہ جو ہم مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور ہر نماز کے اختتام میں جب سلام کرتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اگر وہ سلام ہمارا مرے ہوئے کو نہیں پہنچتا تو یہ کیسا سلام ہے کہ جو ہم نبی کی بارگاہ میں انجام دے رہے ہیں؟ پھر یہ سلام کسے پہنچایا جا رہا ہے؟ گویا کہ جو سلام ہم کر رہے ہیں پروردگار کے حبیب کی بارگاہ میں وہ جا رہا ہے رسول کی بارگاہ میں، رسول تک پہنچا رہا ہے۔ اب جب سلام پہنچ رہا ہے تو خود بخود یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ توسل بھی اگر کیا جائے، ان سے رابطہ بھی قائم کیا جائے تو وہ رابطہ بھی ہوا جا سکتا ہے، وہ رابطہ بھی ممکن ہے کرنا۔ یہاں پر یہ بات ہمارے لیے واضح ہو جاتی ہے کہ سلام بھی پہنچ رہا ہے، اس لیے توسل بھی پہنچایا جا سکتا ہے۔ اب خود سلام جسے رسول انجام دے رہے ہیں، کس انداز سے رسول نے سلام کیا؟ رسول گھر میں داخل ہوئے، رسول گھر میں داخل ہوئے، سلام کیا، اور یہ سلام کا انداز رسول نے جب حدیث قصہ کا نزول ہو چکا ہے، یہ حدیث قصہ مکمل طور پر نازل ہو چکی ہے، اس کے بعد تک تقریباً 6 مہینے کم از کم روایت ہمارے پاس موجود ہے، بلکہ اس سے زیادہ ہوگی کہ رسول سلام کرتے تھے جناب سیدہ کے گھر پہ۔ کب سلام کرتے تھے؟ جب نماز پڑھنے جاتے تھے، مسجد نبوی کی طرف جایا کرتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، تو جاتے ہوئے جناب سیدہ کے دروازے پہ آ کے سلام کرتے تھے۔ کس انداز سے سلام کرتے تھے؟ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ، سلام ہو نبوت کے اہل بیت پر، نبی کے اہل بیت پہ رسول نے نہیں کہا، ہمیشہ سلام کیا کہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، نبوت کے اہل بیت پہ۔ رسول جانتے تھے، رسول گویا کہ یہ بات جانتے تھے کہ لوگ میرے بعد نبی کو بھلا دیں گے لیکن نبوت کو نہیں بھلائیں گے، اس لیے رسول نے یہاں بتلا دیا کہ نبی کے اہل بیت نہیں، یہ نبوت کے اہل بیت ہے۔ اگر تم نے نبوت کو بھلا دیا تو تم دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاؤ گے، لیکن اگر تم نے نبوت کو یاد رکھا تو گویا کہ تم نے اہل بیت کو بھی تم نے یاد رکھا اور تم جانتے ہو کہ یہ نبوت کے اہل بیت ہے۔ رسول سلام کرتے تھے جناب سیدہ کے دروازے پر آ کے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اور مسلمان جس نماز پڑھتے ہیں اس نماز کے اختتام پر سلام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی نبی کو سلام کرتے ہیں، یعنی مسلمان کی نماز وہ ہے جس کے اختتام میں وہ نبی کو سلام کرتا ہے، لیکن نبی کی نماز وہ ہے کہ جس کی ابتدا اور انتہا جناب سیدہ کے دروازے پر سلام کرنے سے ہوا کرتی ہے۔ یہ جناب سیدہ کہ جو اس حدیث قصہ کا مرکز ہے، جو اہل بیت کا مرکز ہے، کہ جہاں پر حدیث قصہ کے تمام مطالب یکجا ہو رہے ہیں، تمام عجائب یکجا ہو رہے ہیں۔ اگر وہاں سے عجائب پھوٹ رہے ہیں تو وہ بھی جناب سیدہ کی ذات ہے، اگر عجائب ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں تو وہ بھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ذات ہے۔ درود پڑھیں ایک دفعہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد۔ رسول نے جناب سیدہ کی بارگاہ میں آئے، دستک دی، گھر میں داخل ہوئے، سلام کیا السلام علیکہ یا فاطمہ، جناب سیدہ نے جواب دیا فقلت علیکہ السلام۔ پھر رسول نے کیا کہا؟ رسول نے کہا انی اجد ضعفا فی بدنی، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ رسول نے یہ جملہ کہا کہ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، ناتوانی محسوس کر رہا ہوں، کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ رسول کہاں تھے؟ گھر میں تھے؟ نہیں، رسول دروازے سے داخل ہوئے تھے۔ اگر یہ ضعف ایسا ہوتا جو طبیب دور کر سکتا ہوتا تو رسول گھر کیوں آتے؟ بلکہ رسول مدینہ میں اتنے سارے طبیب موجود تھے، ان طبیبوں کے پاس جاتے، لیکن رسول نے گھر پر آ کر بتلا دیا کہ یہ وہ ضعف نہیں جو طبیب دور کر سکے، بلکہ یہ وہ ضعف ہے جو فاطمہ زہرا کی چادر سے دور ہوا جاتا ہے۔ بلکہ خود رسول کا اسم گرامی وہ ہے اسم جسے طبیب کی، بلکہ طبیب اس اسم کے ذریعے سے علاج کیا کرتے تھے۔ آج کے زمانے میں بھی اگر کوئی انسان رسول کا نام لے کر ایک پانی پر پھونک دے، پانی پر پڑھ دیا جائے اور پانی کسی مریض کو پلا دیا جائے، وہ مریض شفایاب ہو جائے گا۔
تو کہاں رسول کا نام اور رسول طبیب کے پاس جائیں؟ یہ ممکن نہیں. یہ پہلا مطلب. دوسرا مطلب اس ذریعے سے، اس جملے کے ذریعے سے کہ رسول نے جناب سیدہ سے کہا کہ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. رسول نے کیا کہا؟ انی اجد ضعفا فی بدنی، میں اپنے بدن میں. رسول نے یہ نہیں کہا انی اجد ضعفا فی جسمی. جسم الگ ہے، بدن الگ ہے. کیا فرق ہے؟ عربی زبان میں لغت کے لحاظ سے جب بدن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے مراد گردن کے بعد سے لے کے پیر کے آخری ناخن تک، یعنی آخری انگلی تک شمار ہوتا ہے. اور جب جسم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے مراد پورا سر سے لے کے پیر تک ہوا کرتا ہے. اب رسول نے کیا کہا؟ انی اجد ضعفا فی بدنی، میں اپنے بدن میں اس کمزوری کو محسوس کر رہا ہوں، ضعف کو محسوس کر رہا ہوں. یعنی رسول گویا کہ جانتے تھے کہ لوگ آئیں گے، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جو لوگ آ کر یہ اعتراض کریں گے کہ رسول نعوذ باللہ من ذالک ہذیان ہے، رسول نسیان کا شکار ہو چکے ہیں، ہذیان بول رہے ہیں. لیکن رسول نے اس زمانے میں بتلا دیا کہ دیکھو اگر میرے پاس ضعف آ سکتا ہے تو فقط میرے بدن تک آ سکتا ہے، میرے جسم تک نہیں آ سکتا. اور یہ ضعف بھی وہ ضعف ہے جو تمہارے جیسے طبیب سے دور نہیں ہوا کرتا، بلکہ اس کے لیے چادر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ضرورت ہوا کرتی ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس انداز سے رسول جناب سیدہ کی چادر کی اہمیت کو بتلا رہے ہیں. پھر رسول نے کیا کہا؟ فغطینی بھی، یہ چادر مجھ پر ایسے اڑا دو کہ یہ پوری مجھے گھیر لے، میں اس چادر میں پورا سمو جاؤں. یعنی گویا کہ رسول اس بات سے بتلا رہے ہیں کہ اگر میری اس ضعف کا علاج، اس ضعف کی دوری کا علاج اگر کہیں موجود ہے وہ چادر جناب سیدہ میں ہے اور کسی اور طبیب کے پاس نہیں. کیونکہ رسول کے بارے میں جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ رسول ایسا رسول ہے، وَهُوَ طبیب، ایسا طبیب ہے جو اپنے ساتھ تمام طبابت کے اوزار کو لیے چلتا ہے. ایک طبیب ہوتا ہے، اس کے بارے میں اگر کہا جائے کہ اپنے تمام طبابت کے اوزار، جو اپنے تمام چیزیں ہوا کرتی ہیں جس کے ذریعے سے وہ علاج کرتا ہے، وہ اپنے ساتھ لیے ہوتا ہے، تو ہم کیا کہیں گے کہ وہ طبیب جس کے پاس بخار کو جانچنے کا آلہ موجود ہے، وہ طبیب ہے ایسا کہ جس کے پاس بلڈ پریشر کو ناپنے کا آلہ موجود ہے، وہ طبیب ہے ایسا جس کے پاس شوگر چیک کرنے کی مشین موجود ہے. یہ تمام چیزیں اس کے پاس موجود ہے، تب ہم جا کے اسے طبیب کہیں گے. رسول بھی اپنے زمانے میں ایسے طبیب تھے تو تمام اپنے ساتھ طبابت کے اوزار لیے چلا کرتے تھے. اور وہ کون سی طبابت تھی کہ جس کے ذریعے سے انسان گمراہ ہو جایا کرتا تھا تو رسول اس کی طبابت کو انجام دیا کرتے تھے. اگر انسان کو راہ نہیں ملتی تھی تو رسول اس کو راہیں دکھایا کرتے تھے. اگر انسان بھٹک جاتا تھا اور وہ دین سے منحرف ہو جاتا تھا، رسول اس کو اپنے اوزار کے ذریعے سے، اپنی طبابت کے ذریعے سے اسے بتلایا کرتے تھے. اب یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول آ کر یہ کہے کہ میں ایسا ضعیف ہو چکا ہوں، ایسا ناتواں ہو چکا ہوں کہ مجھے طبابت کی ضرورت ہے، کہ جس کے پاس خود طبابت کے اوزار ہوا کرتے ہیں تو وہ خود کسی طبیب کی ضرورت کو محسوس کرے گا. ضرور پڑھیں ایک دفعہ محمد وآل محمد کی صلی علی محمد وآل. رسول کی ذات گرامی اس انداز سے سلام کرتی ہے جناب سیدہ کو، اور اس حدیث قصہ کے ذریعے سے یہ بتلا رہی ہے کہ اگر کوئی جناب سیدہ کو سلام کرتا ہے، جناب سیدہ کو سلام کرنے کے الگ الگ مراتب ہیں. یعنی رسول کس انداز سے سلام کرتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، جب مسجد جاتے ہیں تب بھی سلام کرتے ہیں، دوبارہ پلٹ کر آتے ہیں تب بھی سلام کرتے ہیں. یعنی ہر مقام پر سلام کر رہے ہیں اہل بیت نبوت کو. اور کتنی مرتبہ یہ واقعات، یہ روایت ہمارے پاس موجود ہیں کئی ایک مقامات پر. جیسے ہی رسول دیکھتے جناب سیدہ کو، رسول خطبہ دے رہے ہوتے یا رسول اپنی مسند پہ ہوا کرتے تھے، اپنے اصحاب کے درمیان ہوا کرتے تھے یا گھر میں کسی مقام پہ ہوا کرتے تھے، جیسے ہی جناب سیدہ کو دیکھتے تو اپنی مسند سے کھڑے ہو جاتے. فقام الیہا، ان کی طرف بڑھتے تھے. یعنی ایسے کھڑے ہوتے تھے، استقبال کا انداز ہی ہوا کرتا تھا کہ کھڑے ہو کے ان کی جانب
متوجہ ہوتے تھے. ایک دفعہ استقبال کرنا ایسا ہوا کرتا ہے کہ انسان استقبال کرتا ہے اور اپنی جگہ پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور سامنے والے کو کہتا ہے کہ آئیے یہاں بیٹھ جائیے. لیکن رسول ایسا نہیں کیا کرتے, بلکہ رسول اپنی جگہ سے بلند ہو کے آگے بڑھ کے جناب سیدہ کا استقبال کرتے تھے, بتلاتے تھے کہ دیکھو یہ اہل بیت نبوت ہے. میں نے کل بھی یہ بات جملہ بیان کیا تھا کہ رسول وہ ہے کہ جنہوں نے اہل بیت کا احترام کرنا سکھلایا ہے, اور اس کے بعد یہ تمام مقدمات طے کرتے رہے اپنی زندگی میں, اپنی دعوت ذوالعشیرہ سے لے کے غدیر قم تک. یہ تمام چیزیں بیان کرتے رہے, تمام کمالات کو بیان کرتے رہے, تمام حالات کو بیان کرتے, تمام عجائب کو بیان کرتے رہے, اور اس کے بعد یہ فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطاعتی. یعنی تمام مقدمات طے کر لی, اس کے بعد بتلایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب ہے, دوسرے میرے اہل بیت ہیں. اگر کوئی ان دونوں سے جدا ہو گیا, ان دونوں کو چھوڑ دیا, ان دونوں سے متمسک نہ رہا تو وہ گمراہ ہو جائے گا. گویا رسول یہ بتلا رہے ہیں. جناب سیدہ کو سلام کرنا. ایک مرتبہ صحابی رسول کی خدمت میں آیا اور رسول کی خدمت میں آ کے سلام پیش کرتا ہے, رسول سے کہتا ہے کہ میں آپ سے برکت حاصل کرنا چاہتا ہوں, آپ سے کچھ عجائب حاصل کرنا چاہتا ہوں, اپنے خیر اور عافیت حاصل کرنا چاہتا ہوں. رسول کہتے ہیں کہ جاؤ میری بیٹی فاطمہ زہرا کے دروازے پر, وہ تمہیں برکت عطا کرے گی, اس سے جا کر سلام کرو. وہ صحابی جناب سیدہ کے دروازے پر آتا ہے اور سلام کرتا ہے, السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. اس انداز سے سلام کرتا ہے. جیسے ہی جناب سیدہ جواب دیتی ہیں, پوچھتی ہیں کہ کیا ماجرا ہے, کیوں آئے ہو؟ کہا آپ کے بابا نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں آپ سے برکت حاصل کروں, کچھ کمالات حاصل کروں, اپنے لیے خیر و عافیت و برکت حاصل کر لوں. بی بی کہتی ہیں کہ اگر کوئی شخص میری حیات میں مجھ پر 3 روز تک سلام بھیجے تو پروردگار عالم اس پر جنت کو واجب کر دے گا. سائل نے سوال کیا, صحابی نے سوال کیا, بی بی ذرا یہ بتائیے کہ کیا آپ کی حیات تک مخصوص ہے یہ بات؟ بی بی کہتی ہے کہ نہیں, میری حیات تک نہیں, بلکہ میری حیات کے بعد بھی اگر مجھ پر کوئی 3 دن تک سلام بھیجتا رہے تو پروردگار عالم اس پر جنت کو واجب کر دے گا. یہ جناب سیدہ کا مقام جسے رسول بتلا رہے ہیں, اور اس انداز سے بتلا رہے ہیں کہ جب گھر میں آ رہے ہیں تو آگے جناب سیدہ سے کہہ رہے ہیں کہ میں بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں, اپنی چادر تینی کساء یمانی, اپنی چادر یمانی عطا کرو, فقط تینی بھی مجھے اس میں ڈھانپ دو, مجھ پر ایسی اڑا دو کہ وہ چادر مجھے چاروں طرف سے گھیر لے, تاکہ یہ ذوق اور یہ ناتوانی جو محسوس کر رہا ہوں, یہ کمزوری محسوس کر رہا ہوں, وہ اس چادر سے صدقے میں دور ہو جائے. اور یہی نہیں بلکہ اس کے بعد رسول فرماتے ہیں کہ یہ چادر وہ چادر ہے کہ جس میں تمام اہل بیت کو یکجا کیا ہے. یکے بعد دیگر ہر اہل بیت, ہر شخص, ہر ذات آتی جاتی ہے جو رسول سے اجازت لیتی ہے اور اس چادر میں داخل ہوتی جاتی ہے. یہ چادر وہ چادر ہے کہ جس کے ذریعے سے تمام اہل بیت گھرانہ اس میں داخل ہوا ہے. اہل بیت کو رسول نے ایک جگہ پر یکجا کیا ہے تو اس کا مرکز جناب سیدہ کی ذات کو قرار دیا. جناب سیدہ کوئی عام ذات نہیں کہ جسے رسول بتلا رہے ہیں, اور یہی جناب سیدہ ہے, یہی جناب سیدہ کے چاہنے والے, یہی جناب سیدہ کی اولاد, یہی جناب سیدہ کی آل کہ جن کو کربلا میں اس انداز سے شہید کر دیا گیا, اس انداز سے قتل کیا گیا. بس عزیزانو, ماہ سفر کے دوسرے عشرے میں ہم داخل ہیں, اور یہ روایت ہے وہ روایت ہے کہ جس میں راہ کوفہ, راہ شام کے حالات بیان کیے جاتے ہیں. جانتے ہیں عزیزانو, ایک مرتبہ ایک شخص بیان کرتا ہے راوی, کیا حالات تھے راہ کوفہ اور راہ شام میں. لعین جن نیزوں پہ سر بلند تھے نا شہداء کے, لعین آگے بڑھتے تھے, تمام بیبیوں کے آگے آتے تھے ان سروں کو لے کر, وہ سر دکھایا کرتے تھے. کوئی بیوی اپنے بیٹے کے سر کو دیکھ کر روتی تھی, کوئی بیوی اپنے بھائی کے سر کو دیکھ کر روتی تھی, کوئی اپنے شوہر کے سر کو دیکھ کر روتی تھی, کوئی اپنے عزیز کے سر کو دیکھ کر روتی تھی. اور جیسے ہی یہ بیبیاں گریہ کرنا شروع کرتی تھی, وہ لعین دوسری طرف سے نیزہ دکھا کر انہیں خاموش کراتے تھے, ڈرایا کرتے تھے. ایک راوی بیان کرتا ہے کہ مرتبہ یہ تمام شہداء کے سروں کو شام کے راہ پہ دیکھا میں نے دیکھا کہ ایک مقام پر یہ جمع ہوئے ہیں, رات کا وقت ہے. تمام لشکر والوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک مقام پر ہم رک جاتے ہیں.
ایک راہب ایک نصرانی کے دروازے پر دستک دی ہے. میں پوری روایت نہیں پڑھوں گا، بس روایت کے اس خلاصے کو پڑھنا چاہوں گا کہ جہاں پر یہ نظر آتا ہے کہ جناب سیدہ کس انداز سے اپنے بیٹے کو یاد کر کے گریہ کر رہی ہے، کس انداز سے اپنے بیٹے کے مصائب کو یاد کر رہی ہیں. وہ تمام یکجا ہو جاتے ہیں اس راہب کے گھر پہ. وہ راہب کہتا ہے کہ میرا گھر اتنا بڑا نہیں ہے، میں تمہیں ایک حالات بتاتا ہوں، میں تمہیں ایک مسئلہ حل کر کے دیتا ہوں تاکہ تم ان سروں کو اس حجرے میں رکھ دو اور ان قیدیوں کو اس کمرے میں ٹھہرا دو. شمر کہتا ہے کہ ہاں میں تمہیں تمہاری تجویز سمجھ آتی ہے، ہم ان سروں کو ایک صندوق میں ڈال کے اس حجرے میں رکھتے ہیں، لیکن تم سے ایک شرط ہے کہ اس حجرے پر قفل لگا دینا اور ہم باہر انتظار کرتے ہیں، صبح ہوتے ہی ہم روانہ ہو جائیں گے. رات شروع ہوتی ہے، وہ راہب وہ نصرانی اس تلاش میں کہ کون ہے، کس کے سر ہیں، کن کو قتل کیا گیا ہے، کہ جس نے یزید پر خروج کیا تھا، کن کو اسیر کیا گیا ہے، یہ کون ہے، یہ جانچ کرنے کے لیے، پڑتال کرنے کے لیے، اس بات کی تحقیق کرنے کے لیے اس حجرے کے باہر چلتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، چہل قدمی کرتا رہتا ہے. ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ حجرے میں ایک نور ساطع ہو رہا ہے جو آسمان کی جانب جا رہا ہے. اس نے قریب ہو کے اس حجرے میں دیکھنے کی کوشش کی. ایک مرتبہ اس نے فقط اس نور کو نہیں دیکھا بلکہ اس کے ساتھ موجود بہت ساری شمعوں کو بھی دیکھا جو روشن تھی، جن سے نور ساطع ہو رہا تھا. عجیب نہیں تھا کہ وہ تعجب کی حالت میں تھا. اس نے دیکھا کہ ایک مرتبہ اس حجرے کی دیوار، اس حجرے کی چھت پھٹی ہے، چھت میں شگاف ہوا. ایک مرتبہ آسمان سے عماریاں آنا شروع ہوئی، ایک کے بعد دیگرے، ایک کے بعد ایک عماری آتی جاتی ہے اور ہر عماری کے ساتھ کچھ کنیزیں موجود ہیں. بڑی خوبصورت کنیزیں ہیں، لیکن تمام کنیزوں کا عالم یہ ہے کہ سب نے عزا کے لباس کو پہنا ہوا ہے، سب ماتم کرتے جا رہی ہیں، گریہ کرتے جا رہی ہیں. وہ راہب کہتا ہے میں سمجھ نہ پایا، میں نے سمجھ نہ پایا. وہ نصرانی کہتا ہے میں اس تعجب کے عالم میں تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک کنیز نے کہا کہ دور ہو جاؤ، میری بیوی حوا آ رہی ہے. ایک کنیز نے کہا کہ اس عماری سے دور ہو جاؤ، میری بیوی آسیہ آ رہی ہے. ایک نے کہا کہ مادر یوسف آ رہی ہے. ایک کے بعد ایک بیوی اپنی عماری سے باہر آتی جاتی ہے اور اس سر کے قریب بیٹھ جاتی ہے جس میں ایک سردار کا سر تھا. اس لعین نے کہا تھا کہ یہ سردار کا سر ہے، اس صندوق میں رکھا ہے. تمام بیبیاں اس صندوق کے ارد جمع ہو جاتی ہیں، سب بیٹھ جاتی ہیں. میں نے سب کے لباس کو دیکھا کہ سب نے آزاد کے لباس کو زیب تن کیا ہوا تھا، گریہ کرتے جا رہی ہے، روتے جا رہی ہے. اس حالت کو میں دیکھ رہا تھا. عجب نہیں تھا کہ میں نے محسوس کیا کہ ایک اور ہماری آئی ہے. اب بیبیاں، تمام بیبیاں اپنی جگہ سے بلند ہوئی، استقبال کے لیے کھڑی ہوئی. کسی نے کہا یہ بیوی کون ہے؟ پوچھا. ایک کنیز نے کہا یہ میری بیوی فاطمہ زہرا کی مادر گرامی جناب خدیجہ الکبریٰ ہے جو اپنے بیٹے کا غم منانے آ رہی ہے. وہ آتی ہے، انہوں نے بھی عزا کا لباس پہنا ہے. ایک مرتبہ اس حالت کو دیکھ کے میں حالت عجیب ہو گئی. ایک مرتبہ راہب کہتا ہے کہ اب تو میں نے دیکھا کہ ایک ہماری آئی ہے، اس کے گرد حوران جنت موجود ہے. تمام حوران جنت اس کے ساتھ زمین پر آئی ہے. ایک حور میری جانب متوجہ ہوئی، کہا اے راہب اپنی آنکھوں کو بند کر لے، اپنی آنکھوں کو بجھا لے، اس دروازے سے دور ہو جا، اس حجرے سے دور ہو جا. تو یہاں پر نظر نہ کرنا، میری شہزادی، میرے رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا آئی ہے اپنے بیٹے کا غم منانے. راہب کہتا ہے کہ میں نے جیسے ہی سنا مجھ پر کشی طاری ہو گئی، لیکن بس میرے کان دریا کی آوازوں کو سن رہے تھے. اس مخدومہ نے اپنے لال کے سر کو اپنی گود میں لیا، اپنی آغوش میں لینے کے بعد ایسے ہی اپنی آغوش میں لیا ہے. اپنی آغوش میں لینے کے بعد کہا السلام علیکہ یا مظلوم، اے میرے مظلوم بیٹے
تجھ پر سلام ہو، السلام علیکہ یا شہید، اے شہید بیٹے تجھ پر سلام ہو، تیری ماں تیرے غم میں شریک ہے، میں تیرے تمام دکھوں کو جانتی ہوں، تجھ پر کیا کیا ظلم ہوئے، تجھے تیرے چہرے پر کیا زخم لگائے گئے ہیں، تیرے گلے کو کس انداز سے کاٹا گیا ہے، تیرے جسم پہ کوئی ایک مقام بھی ایسا نہ رہا جس پر تیر نہ لگا ہو، یہ کہتی جاتی تھی اور گریہ کرتی جاتی تھی، میں نے دیکھا کہ گریہ کی آوازیں صدائیں بلند ہونا شروع ہوئی، ایک مقام پر وہ مظلومہ خاموش ہوئی ہے اور تمام بیبیاں تمام حوران جنت گریہ کر رہی ہیں، وہ نصرانی کہتا ہے کہ یہی میں نے دیکھی حالات نہیں دیکھے بلکہ میں نے دیکھا کہ جیسے ہی گشی سے افاقہ ہوا ہے، میں نے گشی سے بیدار ہو کے دیکھا کہ وہ تمام حوران جنت موجود نہیں ہے، حجرہ پورا خالی ہے، بس شمع بلند ہو رہی ہے، وہ نور ساطع ہو رہا ہے، بس مجھ سے رہا نہ گیا، ایک مرتبہ میں نے دروازے کے قفل کو توڑا ہے، اب میں داخل ہوا ہوں، اب میں جیسے ہی حجرے میں داخل ہوا میں اس صندوق کی جانب متوجہ ہوا، میں نے صندوق کو کھولا ہے، اس نور والے چہرے کو اٹھایا، اپنے سامنے رکھا، اس کو مشک و عنبر سے دھویا ہے، اس کو دھونے کے بعد میں نے اس کٹے ہوئے گلے سے کلام کیا کہ پروردگارا مجھے بتلا دے کہ یہ سر کس کا ہے، یہ کون ہے؟ اب اس سر نے بوزن خدا مجھ سے کلام کیا، کیا کلام کیا؟ کہا میں وہ ہوں کہ جسے پانی کے کنارے 3 دن تک بھوکا اور پیاسا رکھا گیا اور اس کے بعد قتل کیا، کہا اس کٹے ہوئے گلے نے مجھ سے اور آگے کلام کیا، کہا میں وہ ہوں جس کے اہل بیت کو اسیر کیا گیا، کہا میں وہ ہوں کہ جس کے ہونٹ سوکھے ہوئے تھے اور آخر وقت تک اس کے ہونٹوں پر ایک بوند پانی بھی نہ دیا گیا۔ میں یہ پوچھتے میں نے آخر میں اس سلام سر سے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا نام کیا ہے؟ اب اس کٹے ہوئے سر نے کلام کیا، اب جو کلام کیا ہے میرا گریہ بلند ہوا، میں سر کو پیٹنے لگا، جانتے ہیں صدر راہب کہتا ہے جیسے ہی کٹے ہوئے سر نے کلام کیا، کیا کلام کیا؟ کہا انا الحسین المظلوم، میں حسین مظلوم ہوں، انا ابن مصطفیٰ، میں مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، انا ابن علی مرتضی، میں علی مرتضی کا بیٹا ہوں، انا ابن فاطمہ الزہرا، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ زہرا لگتے جکھر۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بارہا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس قلیل سی بات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بارہا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ بارہا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا حاضرین محفل بانیان محفل کی تمام شرعی حوائج کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بارہا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تمام بیماروں کو بیمار کربلا کے صدقے میں شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ بارہا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے احوال انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا ہے نہ بھولے گا تا حشر زمانہ، بھولا 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 ہے نہ بھولے گا تا حشر زمانہ، دربار یزیدی
زمانہ دربار یزیدی میں دربار یزیدی میں تیرا خطبہ سنانا بھولا ہے نہ بھولے گا تا حشر زمانہ بھولا ہے نہ بھولے گا تا حشر زمانہ زمانہ بھولا ہے نہ بھولے گا تا حشر زمانہ شبیر نے یہ درس زمانے کو دیا ہے شبیر نے یہ درس زمانے کو دیا ہے آگے کسی ظالم سر نہ جھکانا بھولا ہے نہ بھولے گا تا حشر زمانہ بھولا ہے نہ بھولے گا تا حشر زمانہ بھولا ہے نہ بھولے گا تا حشر زمانہ زمانہ بھولا ہے نہ بھولے گا تا حشر زمانہ شبیر کی عظمت ہے یہ شبیر کی جرت ہے شبیر کی عظمت ہے یہ شبیر کی جرت مقتل میں وہ اکبر میں وہ اکبر کے لاشیں کو اٹھانا بھولا ہے نہ بھولے گا تا حشر زمانہ بھولا ہے نہ بھولے گا تا حشر زمانہ بھولا ہے نہ بھولے گا تا حشر زمانہ زمانہ شبیر کی عظمت ہے یہ شبیر کی جرت ہے شبیر کی عظمت ہے یہ شبیر کی جرت مقتل میں وہ اکبر کے مقتل میں وہ اکبر کے لاشیں کو اٹھانا زمانہ